بات یہاں تک آئی عزیزان، پھر دوہرا دوں جو بات جہاں سے چلی تھی۔ قرآن نے اپنے دعوی کے سمجھنے کے لیے 3 طریقے بتائے، علم کی روح سے اور بصیرت کی روح سے اس کے حقائق پہ غور کر، خالی ذہن ہوگا، پریجوڈس مائنڈ سے نہیں۔ پھر اگر یہ نظام قائم ہے تو اس نظام کے نتائج نکلنے تک انتظار کرو، وہ نتائج خود بتا دیں گے کہ اس کا ہر دعویٰ صحیح۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر اقوام سابقہ کی جو تاریخ ہے اس پہ ذرا نگاہ ڈال، وہاں تمہیں کیا نظر آتا۔ میں عرض کر دوں، تاریخ کے متعلق قرآن کریم نے بڑی اہمیت دی ہے تاریخ کو، لیکن وہ کہتا ہے کہ تاریخ یہی نہیں جسے آپ وقایع نویسی کہتے ہیں، فلاں سال میں اکبر تخت پر بیٹھا اور فلاں سال میں فلاں سے اس کی لڑائی ہوئی اور جنگ میں یہاں گیا اور اس کے ساتھ یوں صلح کی، یہ کچھ کیا، ایسا اس کا محال تھا، یہ اس کی بیویاں تھیں، اور اس کے بعد فلاں سال میں وہ مر گیا۔ اس نے کہا یہ وقایع نگاری ہے، تاریخ یہ نہیں ہوتی۔ میں عرض کر لوں کہ تاریخ کے متعلق اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے ہاں ابن خلدون نے اس چیز کو پیش کیا، لیکن اس نے تو قرآن سے استنباط کیا تھا، اس کی بات نہیں کر رہا۔ قرآن سے باہر ہیگل نے سب سے پہلے دا فلاسفی آف ہسٹری بیان کی، تاریخ نہیں بلکہ تاریخ کا فلسفہ۔ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ تاریخ تو اس چیز کا نام ہم سمجھتے تھے کہ فلاں سال میں یہ بات ہوئی، فلاں بعد میں یہ بات ہوئی، تو اس کا فلسفہ کیا؟ اس نے یہ چیز کہی تھی کہ نہیں، تاریخ کا فلسفہ یہ ہے کہ اس قسم کے حالات جب ہوں تو اس کا نتیجہ یہ پیدا ہو۔ اور جب کہتے ہیں نا کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ پھر دوبارہ اکبر بادشاہ آئے گا اور پھر وہی سن آ جائے گا اکبر بادشاہ کی تخت نشینی کا، اور اس کے بعد پھر وہ اسی طرح سے وہ بیٹھے گا، فتح پر سیکری ہوگی۔ یہ نہیں ریپیٹیشن جس کو کہتے ہیں ریپیٹ کرتی ہے، بلکہ وہ کہتا یہ ہے کہ جب اس قسم کے حالات پیدا ہوں، اس قسم کے نظریات زندگی کسی قوم کے آ جائیں تو اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں۔ ریپیٹ اس طرح سے کرتی ہے کہ جب اور جہاں بھی اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں گے یہی نتیجہ نکلے گا۔ اسے وہ کہتا ہے فلاسفی آف ہسٹری۔ قرآن کریم نے 1400 سال پیشتر یہ بات عزیزان من بتائی، اپنے دعوے کے پرکھنے کے لیے اس نے طریق یہ بتایا ہے کہ تاریخ کو دیکھو، اقوام سابقہ کے وقائع کو دیکھو، اور وہاں دیکھو کہ جس قوم نے اس قسم کی زندگی اختیار کی اس کا یہ نتیجہ ہوا۔ جب اور جہاں بھی جو قوم اس قسم کی زندگی اختیار کرے گی اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ قرآن نے 1400 سال پیشتر فلاسفی آف ہسٹری بیان کیا آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ابن خلدون نے یہ بات کہی ہے اپنے ہاں، تو اس نے تو قرآن سے لی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی علم بھی 1000 ٹھوکریں کھانے کے بعد جب صداقت سے حقیقت پہ آتا ہے تو وہی بات ہوتی ہے کہ جو یہ حقیقت والا کہہ گیا، کیونکہ یہ تو علیم و خبیر کی کتاب، فلاسفی آف ہسٹری۔ 2 باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ بات نہیں تو پھر تیسری بات کی طرف آ جائیے، تاریخ کی طرف آ جائیے۔ اور میں عرض کروں کہ قرآن کریم اپنے ہاں پھر تاریخی بیان کرتا ہے۔ یہ جو واقعات ہیں نا اقوام سابقہ اور انبیاء گزشتہ کے، تو یہ یوں ہی کہانیاں نہیں ہیں قرآن کی، یہ اپنے دعوے کے ثبوت میں تاریخی سرگزشت پیش کرتا ہے، فلاسفی آف ہسٹری کی بنا پر خود پیش کرتا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن عظیم نازل کیا اور ذکر نازل کیا، تاریخ بھی وہ کہتے ہیں ہم نے اس کے اندر تاریخ بھی نازل کی ہے، کیونکہ یہ بڑا اہم طریق ہے کسی دعوے کے نتائج کو پرکھنے کا کہ فلاں قوم نے اس قسم کی زندگی گزاری تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا۔ وہ کہتا ہے یہ اٹل حقیقت ہے کہ جب اور جہاں بھی کوئی قوم ایسی زندگی گزارے گی اس کا نتیجہ وہ نکلے گا، اور اسی لیے وہ جب دعوے پیش کرتا ہے تو اس کے بعد آخر میں آ کے پھر وہ کوئی نہ کوئی تاریخی سرگزشت ضرور پیش کر دیتا ہے، اور یہاں تک دعوی پیش کرنے کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اب دیکھو تاریخی سرگزشت۔